بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندہ آئے گا اور اس کے پاس وہ مال نو تولیا جائے تکڑی ترازو رکھیا جائے اور اس نے گناہ لے پڑڑچ 99 دفتر گناہوں کے کتابیں اعمال اس کے ایک پڑڑے میں رکھ دیے، وہ بندہ مایوس ہو جائے کہ میرے اتنے بڑے گناہ کھول کھول کے رکھ دیتے گئے نے اس پلڑے نجات بخشتے جنت جان دا راہ ہی کوئی، بلکہ اس میں آتا ہے کہ وہ بندہ جہنم کی طرف چل پڑے گا۔ جو حساب ہو رہے ہوئے تے بندہ اگلے بندے نو پھسیا بندہ ویندا پیا ہوئے جہنم میں جاندے ویکھ رہے ہوئے، پھر بندے تکڑی اپنی جڑی ہے او ایک پاسے گناہ ہی گناہ ہو 99 دفتر 99 گناہوں کے بھرا جا، پھر اس بندے نے کیوں کھلا ہونا ٹور پیا بھائی فلاں فلاں جہنم میں ٹور گیا، میری تے مقابلی حیثیت تو جہنم کی طرف چلنے لگے گا تو اللہ فرمائے گا میرے بندے رک جا، دوجے پلڑے تیری نیکی رکھی جائے، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، صرف ایک، دوسرے پلڑے میں اگر وہ رکھ دی جائے تو اس کو دیکھ لے ذرا انتظار کر، یہ اللہ تیرے پاس میری ایک نیکی ہے اور 99 یہ دفتر گناہوں کے، وہ نیکی ایک کیا کرے؟ فرمایا اس کو ذرا آنے تو دے، تو وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں گرے تو کہے گا کاغذ کا ٹکڑا کی کر سے بطاقہ کارڈ، وہ دوسرے طرف گرے، جب گرے گا تو گناہوں والا پلڑا اوپر ہو جائے گا اور یہ نیچے ہو، تو یہ بندہ آگے خوش ہو کے وہ میں تو بخشیا گیا، آگے ہو کے دیکھے گا تو اس پرچی پہ کیا لکھا ہے اشہد ان لا الہ، اس نے شرک نہیں کیا، شرک نہیں کیا ہے شخص، گواہی دی ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر اس پہ ڈٹا رہا، ڈٹ جائیں اس عقیدہ توحید پہ، یہ نجات کا راستہ، کبھی دل میں ذرہ برابر بھی شرک کی طرف بندہ رجحان بھی نہ ہو، خیال بھی نہ ہو، ملان ہی نہ ہو، لاکھ تمہارے سامنے لوگ آئے میں وہاں گیا اور یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ گیا پتر ہو گیا، فلاں جگہ تے گیا میں دھی لپ گئی، فلاں جگہ تے گیا میرے گوڈے دا درد ٹھیک ہو گیا، میں فلاں جگہ تے گیا تے اینج ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہو، آپ اللہ کے دروازے پہ ڈٹ شفا مل رہے ہو، یہودیوں کو ملتی ہے، گائے کی پوجا کرتے ہیں ہندو ان کو بھی ملتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو شفا نہیں ملتی، شفا دینے والا اللہ ہوتا، لیکن بندے دا عقیدہ اس گائے پر، اس جانور پر اور اس بت پر اور اس قبر پر، اس پتھر اور جھاڑی پر عقیدہ بن جاتا، یہ دیکھنا ہے کہ شریعت نے آپ کو وہاں جانے کی اجازت دی ہے یا نہیں، یہ مت دلیل دے کہ فلاں قبر پہ میں گیا تو میرا یہ کام ہو گیا، یہ تو بت پرست بھی کہتے ہیں میں فلاں بت پہ گیا، یہ بال اتفاق سارے مسلمان شرک کا اندر ہیں، اس پر گیا تو یہ میرا کام ہو گیا، یہ کوئی دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جانا ہے یا نہیں، جانے کی دلیل دے، کام ہونے کی دلیل نہ دے، جن کا کوئی نہیں ہے جو کہتے ہیں بدھ مت کے رب ہے ہی کوئی نہیں، ان کے کام بھی ہوتے، یہی تو اس کا وہ رب العالمین ہے جو وہ سب کو دے رہا ہے، سب اس سے لے رہے، لے کے نام غیروں کا لگا، بس یہ عقیدہ بنائے کہ جانا جائز ہے یا نہیں، قبر کی طرف، کسی قبر کی طرف، بڑوں کی قبر ہو یا چھوٹوں کی قبر ہو، بڑی ہستی کی ہو چھوٹی ہستیوں کی ہو، کسی قبر کی طرف اس ارادے سے جانا، سفر کرنا کہ وہاں جاؤں گا اور مجھے ثواب ملے گا، اس ارادے سے، اور وہاں کوئی چیز میں مانگوں گا مجھے مل جائے گی، یہ شرک اکبر